بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 120 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب المسلم مرآت اخیہ، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی مانند ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی مانند بن کر رہا کرے کہ آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، اور یہ کہ اسے اگر آئینے میں کوئی عیب نظر آیا ہے اپنی شکل میں یا اپنے جسم میں یا لباس میں، تو وہ فوراً ہی اس عیب کی یا اس خرابی کی اصلاح کر لیا کرتا ہے۔ لہذا مسلمان کو بھی چاہیے کہ اگر اسے دوسرے مسلمان بھائی میں کوئی عیب نظر آیا ہے، کوئی خرابی نظر آئی ہے، وہ اس کی شکل میں ہو، کہ شکل سے مراد ایسی خرابی جس کی اصلاح کی جا سکتی ہو کہ کچھ لگا ہوا ہے، مثلا چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے یا لباس پر لگا ہوا ہے یا اور اس کے اخلاق و کردار میں اگر کوئی بھی ایسی چیز کہ جسے انسان خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور مسلمان بھائی میں اگر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم خود اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے عیب سے ہم پاک اور صاف ہوں، تو دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش اور یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک اور صاف ہو۔ لہذا ہمیں اس کی نشاندہی کر دینی چاہیے، پیار اور محبت سے ہم اسے بتا دیں اور سمجھا دیں تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کر لے۔ اور ناظرین کرام، اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں، آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی باب میں ہم یہ حدیث سے آغاز کر رہے ہیں جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 240۔ فرمایا کہ عن المستورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة۔ مستورد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ذریعہ بناتے ہوئے کوئی چیز کھائی ہے، تو اب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی ویسا ہی کھلائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام کہ فرض کیجئے کہ دو انسان ہیں اور کسی وجہ سے انسان کے دل میں اس دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کچھ برے خیالات ہیں، کوئی نفرت کا معاملہ ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اور پھر اس انسان نے دیکھا کہ اس دوسرے انسان میں کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اخوت ایمانی اور یہ کہ دینی بھائی چارہ، اس چیز کا جو تقاضا ہے کہ اس سے قبل جس طرح تذکرہ کیا گیا کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اب اس نے کیا کیا؟ موقع غنیمت جانا اس نے، اور اسے معلوم ہے کہ کوئی تیسرا انسان ہے کہ جو
اسے پسند نہیں کرتا، لہذا یہ فوراً پہنچا اس کے پاس اور اسے جا کر بتایا، بجائے اس کے کہ وہ اسے آگاہ کرتا کہ بھائی صاحب آپ میں یہ عیب ہے، اور یہ کہ جس طرح میں اپنے بارے میں چاہتا ہوں کہ عیب سے خالی ہوں، تو آپ کے بارے میں بھی میری یہی خواہش ہے، لہذا پیار اور محبت سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ تو ایسا کرنے کی بجائے وہ گیا تیسرے انسان کے پاس، اور وہ تیسرا انسان ایسا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ان دونوں کے درمیان ناراضگی ہے، دشمنی ہے۔ وہاں پہنچا ہے، وہاں پہنچ کر بتایا کہ اس میں ایسا ایسا عیب ہے، تاکہ اس کی اس کمزوری کو، اس عیب کو وہ جانے، پھر وہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا، اسے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اور چونکہ اس نے اسے اس کا یہ عیب بتایا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے اور مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے، یہ نیت ہے اس کی۔ چنانچہ وہاں پہنچا اور اسے بتائی یہ بات کہ یہ اس میں عیب ہے، اور وہ شخص خوش ہو گیا کہ عیب ہاتھ لگ گیا، اور بوقت ضرورت میں کبھی اس کی اس کمزوری سے، اس عیب سے خوب فائدہ اٹھاؤں گا اور اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ خوش ہو کر اس نے اسے کھانا کھلایا یا انعام کے طور پر اسے کچھ دیا، اور اس انعام کی وجہ سے اس نے کھانا کھایا کہ پیسے دیے ہیں یا کھانا کھلایا ہے یا جو کوئی چیز بھی اس نے اسے دی ہے۔ اب کیا اس کے لیے وعید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈرایا گیا ہے، کن الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمْ، کہ آخرت میں وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اسے جہنم میں کھانا کھلایا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جہنم میں جو کھانا ہوگا وہ کیسا کھانا ہوگا، وہ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں اہل جہنم کے لیے کھانا اور پینا وہ کس قسم کا ہوگا کہ پانی مانگیں گے کہ پیاس کی شدت نے ستا رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، بھوک ہے اور پیاس ہے، لیکن وہاں کھانا کیسا ہوگا؟ وہ خون اور وہ پیپ، اور پانی کے لیے، پینے کے لیے ایسا گرم پانی کہ منہ کے قریب کرتے ہی ان کے ہونٹ اس قدر سوج جائیں گے کہ پورا چہرہ چھپ جائے گا۔ اور اس قسم کے جو منظر ہمیں بتائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مختلف احادیث میں جو منظر کشی کی گئی ہے، اور اسی طرح بہت سی قرآنی آیات میں، تو جو کھانا ہوگا وہاں جہنم کا، اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے، تو وہاں اسے کھانا کھلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ جرم اس کا یہی ہے کہ مسلمان بھائی کا عیب اسے پتہ چلا ہے، پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے تھا کہ آئینے کی مانند صاف اور شفاف سوچ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس کا وہ عیب، اس کی وہ کمزوری جا کر اس کے دشمن کو بتائی، اور اپنے اس مکروہ ترین عمل کے عوض وہاں سے انعام حاصل کیا ہے، روپیہ پیسہ حاصل کیا ہے، مال بنایا ہے، اور پھر اس مال کی بدولت کھانا کھایا ہے، اپنے استعمال میں لایا ہے۔ یہ جرم ہے اس کا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ دنیا میں تو یہ کھا لیا، مزے اڑائے، مگر انجام یہ ہوگا کہ وہاں جہنم کا کھانا پڑے گا اور پینا پڑے گا۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَمَنْ كُسِيَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوهُ مِنْ جَهَنَّمْ، کہ دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے ذریعے کچھ لباس پہنا ہے، یعنی اس کی کمزوری دیکھی اور جا کر اس کے دشمن کو بتایا، اور وہاں سے انعام و اکرام ملا، یا وہاں سے بطور انعام اسے کسی قیمتی لباس سے نوازا گیا ہے، قیمتی لباس اسے پہنایا گیا ہے بطور انعام،
بلکہ ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ لباس یا اسی طرح خلعت، یہ الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات بھی تازہ ہو جاتی ہے کہ گزشتہ دور میں یا آج بھی شاید بہت سے مقامات پر یہ رواج ہے کہ خلعت یا لباس سے مراد باقاعدہ کوئی عہدہ، کوئی منصب لیا جاتا ہے، کہ اگر یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کو یہ خلعت پہنائی گئی، یہ لباس پہنایا گیا، مخصوص قسم کا لباس، تو اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اسے فلاں اہم ترین عہدے سے نوازا گیا ہے۔ کہ مثلا کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس عہدے کے لیے مخصوص قسم کا لباس پہننا ضروری ہوا کرتا ہے، تو یوں مثلا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے میں مخصوص قسم کی یونیفارم پہنی جاتی ہے، تو لباس سے مراد بعض اوقات نہ یہ کہ صرف لباس، بلکہ مخصوص عہدہ یا کوئی اہم ترین پوسٹ کہہ لیا جائے، منصب کہہ لیا جائے، تو ایک انسان کو دوسرے مسلمان بھائی میں کوئی کمزوری، کوئی عیب نظر آیا، ہونا یہ چاہیے تھا آسان الفاظ میں کہ پیار اور محبت سے اسے سمجھایا جائے، خیر خواہی مقصود ہو، لیکن ایسا کرنے کی بجائے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، اور یہ کہ اس کی اس کمزوری کو، اس عیب کو بنیاد بنا کر بڑے لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی، اور امکان یہ تھا کہ بڑا عہدہ اسے سونپا جائے، لیکن اب اس نے اس کا راستہ بند کیا، اور وہ عہدہ جس کا امکان اس شخص کے لیے تھا، وہ عہدہ خود اپنے لیے حاصل کر لیا ہے۔ لہذا اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر ہے اور یہ وعید ہے کہ آخرت میں وہاں جہنم میں اسے وہ لباس پہنایا جائے گا جو کہ جہنم والوں کے لیے تیار کیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يوم القیامہ۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا شہرت اور نام و نمود کی خاطر، اب قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اسے یہ سزا دی جائے گی کہ وہاں لوگوں کے سامنے یہ بھی تماشا بن کر رہ جائے گا، اور وہاں بھی اس کی شہرت ہوگی، یعنی برائی کے معاملے میں بری شہرت ہو جائے گی وہاں سبھی کے سامنے قیامت کے دن اس انسان کی۔ تو اب یہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا شہرت کی خاطر، شہرت کی نیت سے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ متعدد اہل علم کے بقول اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان نے دیکھا کہ دنیا میں، معاشرے میں کسی کی بڑی عزت ہے، بڑا نام ہے، بڑے چرچے ہیں، اب یہ اس کے ساتھ لگ گیا اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شب و روز اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیک نیتی ہو، اخلاص ہو، اور دل سے یہ اس کی عزت کرتا ہو، اس کے ساتھ رہتا ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ عزت دار انسان ہے، اس کے ساتھ میں رہوں گا کچھ عرصہ تو میری بھی عزت بن جائے گی، میرے بھی کام اسی طرح ہو جایا کریں گے، لوگوں میں جہاں میں جاؤں گا میرا بھی مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، یہ چیز مقصود ہے، نیت خراب ہے، نیت فاسد ہے۔ لہذا اب قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اسے یوں سزا دی جائے گی کہ وہاں اس کی خوب بری شہرت ہو جائے گی اور تماشا بن کر رہ جائے گا تمام لوگوں کے سامنے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے،
اور اسی طرح بقول اہل علم اس کا دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کسی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، یعنی دیکھا کہ کسی کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، اب اسے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ عزت تو میرے لیے ہونی چاہیے تھی، تو اب یہ یوں کرنے لگا کہ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ لوگوں کے سامنے جہاں موقع ملا اس کے مقابلے میں بات کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے، خواہ وہ انسان دنیاوی لحاظ سے کہ اس کا کوئی بڑا عہدہ ہے، بڑی حیثیت ہے، امیر کبیر آدمی ہے، یا کوئی سرکاری عہدے پر وہ فائز ہے، یا دینی لحاظ سے کہ بڑا عالم دین ہے، بڑی اس کی عزت ہے، معاشرے میں لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور یہ کہ اس کی مانتے ہیں، تو یوں اب یہ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ لوگوں کے سامنے یوں کہتا ہے کہ اس نے یہ غلط کہا اور وہ غلط کر رہا ہے، اور درست بات یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یوں ہونا چاہیے تھا، یہ مسئلہ ایسا ہے اور یہ معاملہ یوں حل کیا جانا چاہیے تھا، یہ تو غلط کر رہا ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں بس وہی درست ہے۔ نیت فاسد ہے کہ دل میں یہی جذبہ سیاہ چھپا رکھا ہے جو اسے بولنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اصلاح مقصود نہیں ہے، مقصود ہے افساد، کہ یہ جو عزت، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ مقام جو اسے نصیب ہے دنیاوی لحاظ سے یا خالص دینی لحاظ سے، یہ اس سے چھن جائے اور یہ چیز میرے پاس پہنچ جائے، یہ اس کا مقصد ہے، فاسد ترین مقصد۔ لہذا اب قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا کہ تمام دنیا کے سامنے اس کی بری شہرت ہو جائے گی کہ دنیا میں یہ شہرت کا طلبگار تھا، دوسرے انسان کو اللہ نے شہرت سے نوازا لیکن اسے اس کی شہرت راس نہ آئی، اور اس نے یہ چاہا کہ وہ شہرت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، شہرت کا طلبگار تھا نہ کہ مخلص تھا۔ لہذا تمام دنیا کے سامنے وہاں قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ شہرت تو مل جائے گی لیکن بری شہرت ملے گی وہاں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ انسان اس کے لیے آئینے کی مانند ہوتا، اسے اس کے عیب سے مطلع کرتا خلوص نیت کے ساتھ، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ ہمارے سامنے ہے نیا باب کے جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 121، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، وہ مذاق اور وہ کھیل کود جو کہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کھیل کود یا ہنسی مذاق جائز نہیں ہے، بلکہ یہ فرمائے کہ وہ کھیل کود اور وہ ہنسی مذاق جو کہ جائز نہیں، مطلب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کھیل کود یا مذاق جائز ہی نہیں ہے سرے سے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہنسی مذاق کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو کہ جائز ہیں اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں، ورنہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق اگر ہو تو وہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا بھی کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم یعنی مسکرانا
اس چیز کی ترغیب بھی دی ہے، فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، یعنی اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جاتے ہو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور یوں مسکراہٹ کے ساتھ اگر تم اس کا استقبال کرتے ہو کہ وہ آیا ہے یا تم گئے ہو، تو یوں تمہاری یہ مسکراہٹ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، اور یہ کہ ہلکے پھلکے انداز میں ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے بعض اوقات۔ تو مطلقاً ہنسی مذاق نہ تو یہ منع ہے دین اسلام میں، اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ تو پھر وہ کون سا ہنسی مذاق ہے کہ جس سے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے؟ ہمیں اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اس بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں اور وہ جو پاکیزہ ترین آداب ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور سکھائے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ آداب اپنی اس کتاب میں درج فرمائے ہیں کہ جس کتاب کا نام ہی الادب المفرد ہے۔ تو ناظرین کرام، یہی تمام گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔